یہ سرزمین جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے باپ دادا کی تھی، یہاں کبھی آپ حکمران تھے، یہاں کبھی آپ مالک تھے اور آپ کے وفادار ملزمین راملو اور راجو ہوا کرتے تھے. آج وہ مالکان ہیں اور ان کے وفادار ملازمین عبدالرب، عبدالعزیز اور عبدالرحمن. یہ شرم کی بات ہے. کتنی جھنجھوڑ دینے والی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی قوم کی لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں. میں ایک واقعہ جو ضمیر واقعی رکھتے ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ کے شہر ٹائمز آف انڈیا کی ایک سرخی تھی 500 برقع کلیڈنگ وومن گو فار پراسٹیٹیوشن ڈیلی فرام اولڈ سٹی. میں ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کے آفس میں پہنچ گیا کہ یہ نیوز کس نے لگائی ہے. یا تو یہ سازش ہے یا تو یہ برقع پہن کے جانے والی غیر عورتیں ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. وہ تو اسٹیریو ٹائپ کا اسلام ہے کہ ہم ہر سازش کا الزام یہودی پر، ہر سازش کا الزام RSS پر دیتے ہیں. میں بھی اسی طریقے سے پہنچ گیا. جس رپورٹر کو بلایا گیا وہ مسلمان، اس نے جو سروے رپورٹس پیش کیے آپ کے زو کے پاس کیا ہو رہا ہے، سیکریٹریٹ کے پاس کیا ہو رہا ہے، کوٹھی سے ایبٹس تک کیا ہو رہا ہے، کس طرح ایک شاندار گاڑی کھڑی ہوتی ہے انتظار کرتے ہوئے، کس طرح آٹو میں ایک برقع والی آتی ہے، برقع اتار کے پرس میں رکھ کے گاڑی میں بیٹھتی ہے. پھر جب باہر نکلتے ہوئے اس رپورٹر نے مجھ سے کہا، وہ یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، آصف یار خان میرا نام ہے، میں فلک نما میں رہتا ہوں، آپ چاہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے. اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں اس لیے میں نے اپنی قوم کا بھرم رکھنے کے لیے یہ 500 لکھا ہے، یہ 1000 سے زیادہ فیگر ہے. میرے دوستو کیا اب بھی رات کی نیند نہیں اڑے گی؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس سرزمین کے ہم تھے مالک، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج ہم سارے نوکر کیوں ہیں؟ آج ہم سارے کے سارے جگدیش مارکیٹ میں ہمارے لڑکے میکینک، ہمارے انجینئر میکینک، ہمارے MBA میکینک وہ مالکان ہیں. ہوا یہ اس جہیز نے ہمارے داداؤں کو، میرے ہم عمر بزرگ یہاں بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، ہمارے داداؤں نے ہماری پھپھوؤں کی شادی کے لیے گھر بیچے، جائیدادیں بیچی. ان لوگوں نے یہ جائیدادیں لے کے بڑے بڑے انٹرپرینرشپ، ٹریڈ سینٹرز، کالجز، ہاسپٹلز، اسٹیڈیم سب کچھ بنائے. ہم جائیدادیں بیچتے رہے. ہمارے ناناؤں نے ہماری خالاؤں کی شادیوں کے لیے جائیداد بیچی. ہمارے اباؤں نے، جو آج بھی چل رہا ہے، بڑی آپا کی شادی کے لیے گھر بیچے. آج بھی کتنے لوگ، پورا ہندوستان اور پاکستان بڑی آپا کی شادی کا شکار. کتنے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمارے ابا کا فلاں جگہ ایک پلاٹ تھا، آج ہوتا تو اتنے کا ہوتا تھا، بڑی آپا کی شادی کے وقت بکا. میرے دوستوں میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، اب تک بڑی آپا کی شادی میں ہم سارے ضائع ہو چکے. اب آپ کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس اور آپ کے پوتے کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ اور اگر یہ سسٹم نہیں رکا تو یہ ٹائمز آف انڈیا کی اسٹوری آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے پوتا پوتی، ناتا نواسی، ہماری بھانجیاں، ہماری بھتیجاں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو. کیا آپ اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کیا اٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دوستو حل ایک ہی ہے. شکیل احمد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسا موضوع جس پر اگر صرف 10% مسلمان عمل کر لیں، 85% اس ملک کی آبادی آپ کا انتظار کر رہی ہے. 85-80 کروڑ لوگ. آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ دیکھے گا پڑوس میں کہ میں ایک بیٹی کے لیے کنگال ہو رہا ہوں اور یہ 5 بیٹیاں رکھ کے بھی پریشان نہیں ہے، اس کی بیٹی بیوہ بھی ہوتی ہے تو پریشان نہیں، اس کی بیوی ڈائیورسی ہوتی ہے تو بھی پرواہ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہوتا، وہ پورے اسلام میں آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا اس ملک میں ہمارا وجود، یا تو یہ ملک ٹوٹے جو ناممکن ہے، یا کانسٹیٹیوشن چینج ہو ناممکن ہے، یا پھر یہ قومیں پوری آپ کی امت میں آ جائیں. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا، آج وہ قومیں آپ کی امت میں شامل ہوتی ہیں
تو اس ملک میں سر اٹھا کے چلیں گے آپ، ورنہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتا پوتی، آپ کے ناتا نواسیوں کی کل ان کا فیوچر لکھنے والے کوئی کے ٹی آر ہوگا، کوئی امت شاہ ہوگا، کوئی مودی ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، آپ غلام ابن غلام ہوں گے۔ طے کریے کہ کیا ہم تو نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگ لائف اسٹرگل میں، اکنامک اسٹرگل میں رہے، کیا ہمارے بیٹا بیٹی بھی وہ دلت، وہ BC 12% کوٹا کی بھیک مانگیں گے؟ میرے دوستو ذرا اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، سیاست منصف اخبار میں تصویریں چھپی تھیں، وہ جو کمیشن قائم ہوا تھا مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا، وہ جو رڈی بیٹھا تھا ایسا چیئر کے اوپر۔ ایک اور بات بتا دوں دوستو میں آپ کو، یہ بات بتانے سے پہلے اللہ کا عذاب کی یہ اندازہ کیجئے، یہ ریزرویشنز نے آپ کو چپراسی کے قابل نہیں رکھا، اور ان ریزرویشنز کی وجہ سے ان کی قوم کا جو سب سے نچلی ذات کا آدمی تھا وہ ایک کانسٹیبل یا انسپکٹر بھی بن جائے، آپ کے لیے وہ بہت پاورفل آدمی ہے، وہ آپ کے سر پہ سوار ہے، وہ آپ پہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ وہ ریزرویشنز کے لیے جو کمیشن قائم ہوا تھا، اس کا وہ جو بھی نیچ ذات کا رڈی تھا وہ ایسا چیئر پہ بیٹھا تھا، اور ہمارے علماء، ہمارے لیڈر، ہمارے انٹلیکچوئلز اس کے پاس 12% ریزرویشن کے لیے میمو لے کے بھیک مانگتے ہوئے ایسا تصویریں لے رہے تھے۔ آپ کے علماء تھے اس میں، منصف میں، سیاست میں رہنا فوٹو ہے، آپ کے لیڈر تھے اس میں، آپ کے سوشل ورکرز تھے۔ اتنا برا وقت آ گیا کہ نیچی ذات کے ایک آدمی کے پاس 12% کی بھیک مانگتے ہوئے تصویریں لے رہے ہیں اس طرح سے۔ کہاں مر گئی خودداری؟ لیکن یاد رکھیے، یہ جو آواز ہے آج، اگر اس آواز پہ آپ نے کان نہیں دھرے، کل 12% سے بھی اگر کوئی گری ہوئی ذات ہوگی اس کے برابر ریزرویشن مانگنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کو کیا یہ فکر نہیں ہے کہ میں تو گھر بک گیا، میرا بچہ کیا بیچے گا؟ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں خدا نہ خواستہ عزتیں بیچیں گی۔ دوستو، حل عبدالعزیز نے کہا، اس سے زیادہ عالمانہ انداز میں بھائی شکیل احمد صاحب نے کہا، حل ایک ہے، اور وہ حل علماء سے مت پوچھیے، مسلکوں کا اختلاف ہے، آپ کو کوئی بھی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے کہ جی کھانا کھا سکتے ہیں، آپ جہیز لے سکتے ہیں، کتنے مولوی ہیں موجود ہیں، مگر میں چاہتا ہوں وہ حل آپ کا ضمیر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل ڈھونڈنے کے لیے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، جماعتوں کے پاس، مسلکوں کے پاس بعد میں جاؤ۔ ایک مفتی یہاں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التقوی ہا ہنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف ہاتھ بتا کے کہا تقوی یہاں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، استفتی بقلبک، یہاں پوچھ، جواب مل جائے گا۔ آج کی شادیوں میں جانا جائز ہے یا نہیں، یہ جواب آپ دیں گے، آج آپ کا ضمیر دے گا۔ یہ کھانا حرام ہے یا نہیں، یہ کھانا سال سے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی جا رہا ہے اور ختم ہو جا رہا ہے؟ نہیں، یہ خون بن کے وہ بے غیرتی، وہ ڈھٹائی، وہ بے حسی پیدا کر چکا ہے، ضمیر مر گیا ہے۔ جانتے ہیں لڑکی کے باپ نے گھر بیچا ہے، جانتے ہیں کہ کل لڑکی کا بھائی آٹو چلائے گا، جانتے ہیں کہ لڑکی کے بھائی کو کچھ کام کرنے نہیں ملے گا، وہ رکشہ چلائے گا، آٹو چلائے گا، ٹیکسی چلائے گا، میکینک بنے گا، ہینڈ ٹو موتھ رہے گا۔ اس کے بعد سال 2 سال کے بعد وہی لڑکی کا بھائی جب شادی کا وقت آئے گا کسی اور گھر میں وہی ڈاکہ مارے گا جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ مار چکا ہے۔ یہ وشس سائیکل۔ میرے دوستو، ضمیر مر گیا، احساس نہیں ہو رہا۔ رخہ آنے کے بعد اس کو مبارک کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کو لعنت کہنا چاہیے تھا کہ تو نے لڑکی کے باپ سے کھانا کیسے لے لیا۔ تو میرے دوستو، آپ فیصلہ کیجئے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ کے ضمیر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک پولیس والا 100 روپیے لیے بغیر آپ کی گاڑی نہیں چھوڑتا۔ جو شادی نہیں کرے ہیں ذرا وہ خاص طور پر سنیں میرے بچوں، پولیس والے کو آپ 100 روپیے
مجبوری سے دیتے ہیں یا خوشی سے؟ ون بڑا آنسر جی، مجبوری سے. مگر زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یا گالی؟ گالی یہاں ہوتی ہے. اگر پولیس والے کو گالی دے کے دیے تو 100 روپے کیا ہوگا انجام؟ یو نو دیٹ. لڑکے والے جیسا ابھی بہت خوبصورتی سے بات کہی عبدالعزیز صاحب نے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم اس ملک کے ایک بڑے لیڈر کو سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں. اب کون ہے؟ مت بولیے، رہن معلوم ہے نا سب کو. اس سے بڑے جھوٹے وہ لوگ ہیں ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، اس سے بڑے جھوٹے وہ ہیں جو یا تو یہ کہتے ہیں ہم بہت منع کریں بھائی لڑکی والے مانے نہیں. یہ سب سے بڑے جھوٹے. خیر، لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خوشی سے دیجئے. یہ پولیس والا جو 100 روپے لے رہا ہے کیا وہ خوشی سے ہے؟